درمیان میں زندگیوں میں یہ سوال کیوں آ جاتا ہے کہ اب اگر تم نے کام کر رہی ہو اور بچے سنبھال رہی ہو ساتھ میں تو تم پرفیکٹ ماں نہیں ہو. ہم پرفیکٹ کیوں ڈیفائن کر رہے ہیں؟ سب کو پتا ہے کریم کا یار کسی کو چھوڑا ہے اس نے انڈسٹری میں. اس عورت کو نمبر 1 بننا ہے بس. آئی لو یو. مہا آپ کی پہلی فلم اور کانز میں آپ کی فلم کو کامیابی ملی سوشل جسٹس شارٹ میں. کیا تاثرات تھے جب یہ خبر ملی؟ مجھے جیتنا بہت پسند ہے. آئی آلویز سے آئی لائک ٹو ون، کیونکہ میرے ابو جی نے مجھے ہمیشہ یہ سیکھ دی تھی کہ جو کرنا ہے کرو زندگی میں، میڈیوکریٹی نہیں کرنا، ہمیشہ جیتنا. میری ایکسپیکٹیشن اتنی بڑی نہیں تھی. جب مجھے خبر ملی تو آئی تھنک پہلا سیکنڈ تھا ڈینائل کا، یقین نہیں آتا. دوسرا سیکنڈ تھا جب میری امی میرے دوسرے کمرے میں تھیں تو میں نے ان کا دروازہ کھٹکھٹایا اینڈ آئی وینٹ ٹو ہر اینڈ آئی اونلی سیڈ کہ ہم جیت گئے. اور وہ سورہ رحمان پڑھ رہی تھی اس وقت. انہوں نے وہ ختم کری اور انہوں نے مجھے گلے لگایا جیسے ان کو شروع سے یقین تھا. میرے خیال میں وہ جو ایک لمحہ تھا میرے لیے وہ بہت خوبصورت تھا کہ مجھے یقین کرنے میں ٹائم لگا لیکن ان لوگوں کو مجھ پہ بہت اندھا یقین تھا کہ میں کر جاؤں. بھابھی نے کہا یہ ماں آپ میرا یقین کرے، میں کسی کو پسند نہیں کرتی. بھابھی نے فاخر کی باتیں سنی تھی، وہ کسی اور لڑکی میں انٹرسٹڈ تھا، اس لیے میں نے انہیں منع کرنے کو کہا. ماں آپ تو میرا یقین کریں، آپ مجھ سے جو قسم اٹھوانا چاہتی ہوں اٹھوا لیں، میں ایسی نہیں ہوں. تیرا وعدہ آپ کو کیسے ملا اور اس اسکرپٹ میں آپ کو کیا خاص بات لگی؟ اچھا، اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ اس فلم سے پہلے جب میں سپر ماڈل بھی ماڈلنگ کر رہی تھی اور ساتھ میں لا فرم بھی کنٹینیو کر رہی تھی اپنا، تو مجھے ایکٹنگ آفرز تھے لیکن میں پیشنیٹ نہیں تھی کیونکہ مجھے لگتا نہیں تھا کہ میں میں ریلیٹ کر پاتی ہوں ایک روتی ہوئی لڑکی سے یا جو ڈرامے ہمارے یہاں بنتے ہیں. پر بیگل کی اسکرپٹ بہت کنونسنگ تھی. وہ ایک ایسی لڑکی تھی جو مجھے ہر اینگل سے ہر طریقے سے ایسا لگ رہا تھا کہ میں کہیں نہ کہیں اس سے ریلیٹ کر پا رہی ہوں، اس کے احساسات سے. کیسے؟ مہا ہم جانتے ہیں وہ تو بڑی کوئی پروگریسو قسم کی ہے. اچھا، میں آپ کو اس لیے بیک گراؤنڈ دیتی ہوں کیونکہ جو مہا آپ کے سامنے ہے وہ مہا صحیح ہے، لیکن وہ مہا ایک لائر تھی. سب سے پہلے کسی بھی چیز سے پہلے شی واز اے کرمنل لائر. میری کافی زندگی عورت اور عورتوں کے مسئلے اور جو ان کے اراؤنڈ ہوتا ہے وہ دیکھتے ہوئے گزری ہے کہ چاہے گھر کتنے پڑھے لکھے ہوں، کتنے ان پڑھ ہوں، کتنے جاہل ہوں، کتنے امیر ہوں، کتنے غریب ہوں، ہر گھر میں اس قسم کی لائنیں آپ کو سننے کو ملتی ہیں کہ اچھا اتنی پڑھائی کافی ہے، اس سے زیادہ پڑھ کرنے کی کیا ضرورت ہے، یا اس طرح چلو پھرو، یہ اوڑھو اور یہ پہنو، اور یہ تھوڑا سا پروفیشن اگر تم پرسو کرو گی تو شاید تمہاری شادی نہیں ہو پائے گی. ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ کہیں نہ کہیں کوئی روک ٹوک ہے. تو میں یہ نہیں کہتی کہ میں وہ لڑکی رہی ہوں، میں یہ کہتی ہوں کہ میں ان لڑکیوں کے قریب بہت رہی ہوں. مہا آپ لڑکیوں کے پرفیکٹ امیج کے حوالے سے کافی ووکل رہی ہیں. آپ کے خیال میں یہ کتنا پریویلنٹ ہے یہ مسئلہ اور اس کے لیے کیا کیا جانا چاہیے؟ جیسے ہمارے ملک میں 15 سال سے بتانا شروع ہو جاتے ہیں کہ آپ نے ایک پرفیکٹ لڑکی اس طرح اٹھتی ہے، اس طرح بیٹھتی ہے، اس کو یہ چیزیں لسٹ میں کھانے میں بنانی آتی ہیں اور بہت خوب بناتی ہے، اور یہ اس کی رنگت ہوتی ہے، اس طرح کے اس کے بال ہوتے ہیں، جس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. مجھے اس پرفیکٹ لڑکی سے مسئلہ نہیں ہے. مجھے مسئلہ ہے کہ وہ جو 15 سال کی لڑکی جب تک 26 کی ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو نہیں ڈھونڈ پاتی. اس کے خواب کیا ہیں، وہ کون ہے، اس کو کیا کام کرنے سے خوشی ملتی ہے، وہ ان چیزوں میں پھنسی رہتی ہے. اور آخر میں جب وہ ایکچولی احساس کرنے لگتی ہے اور وہ ریبیل کرنے لگتی ہے تو ہماری سوسائٹی بہت زیادہ اس بارے میں اگریسو ہو جاتی ہے کہ اب جا کے کیوں یاد آیا. اس لیے کیونکہ 15 سال سے آپ نے اسے کوئی اور آپشن ہی نہیں دیا تھا. اس نے ہمیشہ یہی سوچا کہ میں یہ سب کچھ کروں گی تو میں بہت خوش رہوں گی اور یہی پرفیکشن ہے. لیکن پرفیکشن ڈیفائن نہیں کرنی چاہیے عورتوں کے لیے، کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اسپیشلی ہمارے ملک میں عورتیں بہت کیپیبل ہیں، بہت زیادہ کیپیبل ہیں. میری امی 26 سال میں اپنا پورا گھر سنبھالتی تھیں. شی واز دا فرسٹ انٹرنیشنل ایئر ہوسٹس آف پاکستان اینڈ آئی ریئلی لکڈ اپ ٹو ہر. تو میں نے دیکھا کہ زندگی کے ساتھ ساتھ جب وہ سیٹل ہونے لگیں، تب ان کے جب بچے ہوئے، وہ پوری قابلیت رکھتی تھیں کہ وہ اپنے بچے، اپنا گھر اور باقی سب کچھ سلیقے سے سنبھال سکیں. لیکن ایک ڈیلیما آ جاتا ہے بیچ میں
کہ اب یہ کرو گی یا یہ کرو گی. مجھے اس سوال سے پرابلم ہے. کیوں؟ یہ کیوں پوچھنا ہے کہ کیا تم اب یہ کرو گی یا یہ کرو گی؟ یہ چھوڑو گی؟ یہ چھوڑ کے یہ کرو گی؟ کیوں چھوڑو گی؟ کیوں؟ ایک عورت اتنی ہی کیپیبل ہے جتنا ایک آدمی ہے، بلکہ میرے خیال میں زیادہ ہے، کیونکہ اللہ نے عورتوں کو یہ قابلیت دی ہے کہ وہ بچے پیدا کر سکیں، پال سکیں، اور روزمرہ کے بہت سارے بایولوجیکل ایشوز فیس کرتے ہوئے بھی ہم اپنے کام ویسے ہی کر رہے ہوتے ہیں جیسے مرد کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمارے درمیان میں زندگیوں میں یہ سوال کیوں آ جاتا ہے کہ اب اگر تم نے کام کر رہی ہو اور بچے سنبھال رہی ہو ساتھ میں تو تم پرفیکٹ ماں نہیں ہو. ہم پرفیکٹ کیوں ڈیفائن کر رہے ہیں؟ وہاں آپ موجودہ وقت کی کامیاب ماڈل ہیں، اس کے باوجود بھی آپ ہمیں سوشل میڈیا پہ بہت کم نظر آتی ہیں، آپ کی پوسٹنگز بہت کم ہوتی ہیں جو دوسرے آرٹسٹ ہیں، دوسرے ماڈلز ہیں ان کے مقابلے میں. میرا ہر بات پہ اوپینین دینا میں ضروری اس لیے نہیں سمجھتی کیونکہ مجھے لگتا ہے ہمارے ملک میں اس تھوڑی سی بات کی کمی ہے کہ ایک طرفہ کہانی سنی جاتی ہے. میں تب تک کسی مدعے کو ضروری نہیں بتانا سمجھتی جب تک مجھے دو طرفہ بات نہ پتہ ہو. الزام لگانا یا کوئی اسکینڈل یا کوئی یہ سوشل میڈیا بہت کامن ہے. جب تک آپ کو دو طرفہ بات نہیں پتہ، اگر آپ اس پہ اوپینین دے دیں تو اتنے سارے لوگ آپ کے اوپینین کو مان لیں گے. یہ تو زیادتی ہے کیونکہ سوشل میڈیا از آل اباؤٹ ہیپننگ رائٹ ناؤ. آپ کے خیال میں غیر ضروری کیا ہوتا ہے؟ غیر ضروری بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، بہت سارے مسئلے ایسے ہوتے ہیں جو اسکینڈل بیسڈ ہوتے ہیں، میڈ اپ ہوتے ہیں، ضروری نہیں ہوتے، آپ سے منسلک نہیں ہوتے، آپ کے ملک سے منسلک نہیں ہوتے، آپ کی گروتھ سے منسلک نہیں ہوتے. ان پہ بات کرنا ضروری نہیں ہے. میں فلسطین کے بارے میں بہت کھل کے بات کرتی ہوں کیونکہ وہ مسئلہ ہے اور میرا بات کرنا فرض بنتا ہے. لیکن میرا ایک اور فرض بنتا ہے کہ میں محتاط رہوں. میں کبھی اپنی آڈینس کو غلط انفارمیشن، غلط اوپینین، غلط ایکشن نہیں دوں.